बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ो हजरत, और वक्त दो अपने बुजुर्गों को, वक्त दो, मोहब्बत करो अपने बुजुर्गों के साथ। हजरत इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह जितना इन्होंने दिया है ये हमसे उतना नहीं मांग रहे, ये तो बड़ा थोड़े थोड़े पे राजी हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम वो थोड़ा भी इनको देने को तैयार नहीं है। मैं कहा करता हूं हजरत जी, अक्सर मैं मजमों में जाके पूछता हूं, बहुत बहुत बड़े मजमे, हजारों के मजमे, 10,000 का मजमा, 20,000 का मजमा, एक एक बंदा बाज दफा नहीं उठता। मैं कहता हूं यार अगर कोई मर्दे कलंदर बैठा है तो जरा उठ के मुझे अपनी जियारत करवाए, मैं देखना चाहता हूं इसके 2022 में भी कोई ऐसा मर्दे कलंदर है। लेकिन दुख की बात यह है ढूंढने से भी नहीं। मैं अक्सर पूछता हूं यार अगर कोई ऐसा बंदा है तो जरा मुझे अपनी जियारत करवाए कि जिसने कभी जाते हुए ना अपनी बीवी और अपने बाप को खड़ा करके ये कहा हो पल ये लोग के अजो बनाई जो मेरे अबू जी आखणगे। कोई नहीं है। अल्लाह हजरत जब वालिद की बारी थी तो वालिद जाते हुए मुझे पूछ के जाया करते थे, और मेरे बेटे आते हुए तेरे लिए क्या लेके आऊं, मैं तलाश में हूं हजरत को मिल जाए ऐसा 2022 में मर्दे कलंदर जिसने कभी जाते हुए बाप की दिलजोई करने के लिए बीवी को खड़ा करके कहा हो आज ओ पकाई जो मेरे अब्बू जी आखणगे। मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम बाजार जाना है हजरत, पहचाना जाता हूं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोशिश होती है निकलूं, लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूं ना वो बच्चों की माँ है, वो बच्चों की माँ है। मैं मसलन कहता हूं ये कलर ठीक है बस जी पैक करो जी, लेकिन माँ है ना बच्चों की, वो क्या करेगी, एक मिनट बस जी, वो साथ लगा के ना देखती है ये कलर मेरे बेटे को सूट किया भी है कि नहीं किया है। अगर इधर को बेटा बैठा हो तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे जियारत करवाना, मैं करना चाहूंगा। जिसने कभी अपनी माँ को भी बाजार ले जाकर उसके साथ भी को कपड़ा लगा के देखा हो मेरी माँ को सोना लगा कि नहीं लगाया। उन्होंने बहुत कुछ दिया हजरत, हम कुछ भी नहीं दे सके उनको। मैं सच कहता हूँ हजरत, हम उन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ दिया हजरत, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, हम वक्त भी नहीं दे सके हजरत। कोशिश करो हजरत जिस जिसके पास ये नेमत है ना, और रोज एक आम अपने हाथ से काट के मां को खिलाया करो। अल्लाह की कसम है 10 ड्रिपें भी इतना खून पैदा नहीं करेंगी जितना वो आम तू अपने हाथ से काट के मां को खिलाएगा, जितना वो आम खून पैदा करेगा। किसी डॉक्टर के 10 न्यूरो बयान के इंजेक्शन, किसी डॉक्टर के 10 मैथिकोबाल के इंजेक्शन भी वो खून पैदा नहीं करेंगे ओ पुत्र जो तू अपने हाथ से सेब काट के अपने बाप को खिलाएगा, जो एक सेब खून पैदा करेगा। मां को भी याद है, बाप को भी याद है मैंने इसको कितने लुकमे खिलाए हैं, वो बैठ के बस इंतजार ही करते रहते हैं किस दिन मेरा पुत्र भी मैंने को खिलाया है, लेकिन पुत्र के पास टाइम ही कोई नहीं। और हजरत जी मिसरा इस ईद पे ट्रेंड होता है ना, इस ईद पे सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चला ना फेसबुक पे, वो था क्या था, तुर गए यार मोहब्बतां वाले। मैं कैसी कौम है जो है उनको पूछता कोई नहीं, जो टुर गए ने ईद वाले दिन उन्होंने याद कर करके रोन दे देने, जो है उनको पूछता कोई नहीं है। टुर गए यार मोहब्बतां वाले, टुर गए यार, और जो है उनके साथ तू क्या कर रहा है ये तो बता। क्या तू रात को अपने आके अपनी माँ के पांव दबाता है? मैं स्पेशल नौजवानों से मुखापुत्र बनते हैं, अगर तेरी उम्र 35 साल है, 35 साल हो गए उसको तेरी नौकरी करते, अब बनते हैं उसके पांव दबाने। अगर तेरी उम्र 35 साल है, 40 साल हो गए तेरे बाप को तेरे लिए नौकरी करते, अब बनते हैं उसके पांव दबाने। थक गया वो तुझे पालते पालते, थक गया वो तुझे जवान करते करते, बूढ़ा हो गया वो तुझे जवान करते करते, अब तेरा हक बनता है कि तू रात को आके कम से कम को आधा घंटा तो उसकी खिदमत करना। मैं आज सियालकोट में बैठा हूं सिर्फ बच्चों की तरबियत करने के लिए। मैं नहीं कोई जरूरत की छोड़ूंगा कि जी मैं आसमान से उतरा था, नहीं, मैं एक लैंडमैन का बेटा हूं हजरत। इज्जत अल्लाह ने बड़ी दी लेकिन मैं एक लैंडमैन का बेटा हूं हजरत। और मैं कहता हूं मैंने बहुत कुछ अपने घर से सीखा हजरत। मैं अपने वाले साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, 18 साल मेरी उम्र थी, फर्स्ट ईयर मेरे कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। अल्लाह ने सोच बदल दी, आलिम दीन बनने की तौफीक दे दी अल्लाह हजरत। अब दिन थे मेरे अब्बू के घर बैठने के, मैं कमाता वो खाते, लेकिन उल्ट हुआ हजरत। उस बंदे ने बुढ़ापे में मेरे लिए मजदूरी की। मेरे अब्बू के इस बाजू में राड डला हुआ था, खंबे से गिर गया एक दिन, ये हाथ मेरे अब्बू जी का जला हुआ था। इसीलिए तो मैं नौजवानों से पूछता हूं यार तुम गाड़ी पे किस तरह लिखवाते हो ये मेरी माँ की दुआ है, बाप को किस खाते में डाला तुमने? क्या तुझे बाप की अब जून की मजदूरी भूल गई? क्या तुझे अपने वालिद की मई की मजदूरी भूल गई? क्या तुझे अपने वालिद की जुलाई की मुशक्कत भूल गई? क्या तुझे वालिद का वो दिसंबर की धुंध में मोटरसाइकिल पे जाना याद नहीं रहा? तू किस तरह गाड़ी पे लिखवा रहा है ये मेरी माँ की दुआ है, बाप को क्यों बुला दिया तूने?
تجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا اس کا. تیرا یونیفارم کس نے لے کے دیا, تیری فیسیں کس نے دی, تیرے شوز کس نے لے کے دیے, تیرے بیگ کے پیسے کس نے دیے, تجھے ہر سال کتابیں کون لے کے دیتا تھا, میکڈونلڈ پہ تجھے کون لے کے گیا, KFC پہ تجھے کون لے کے گیا, مری پہ تجھے کون لے کے گیا. آج تو گاڑی خرید کے پیچھے لکھوا لایا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. اور میں اللہ حضرت جی بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں جی عورتیں مظلوم, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جتنا اس معاشرے میں باپ مجبور ہے ہی کوئی نہیں. اور قربان جاؤں باپ کے کلیجے پہ, گاڑی کے پیچھے اس کا نام ہی نہیں لکھا میری ماں کی دعا ہے, پھر بھی چپ کر کے بہ جاتا ہے, پوچھتا نہیں پتر نو پترا اور میں کتنے گیا جو صاحب ماں کو ڈرتا ہے, پوچھتا نہیں بیٹا مجھے کس کھاتے میں ڈالا, اگر ماں کی دعا ہے میں کدھر گیا, وہ میں نے وہ ساری جوانی تجھے جوان کرنے میں صرف کر دی وہ کدھر گئی. لیکن باپ ہے نا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, پوچھتا نہیں پترا نو پتر جی ماں دی دعا ہے میں کتنے گیا وا, مینو کہڑے کھاتے پایا جی. اللہ کی قسم ہے اکثر نا وہ فکرہ چلتا ہے اے جی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, او بھائی ذرا تھوڑا جا پیچھے ویخ, تیرے پیو دی کنڈ سڑ گئی ہے تاں ماں ٹھنڈی چھاں ہے, یہ ٹھنڈی چھاں ہے, اس کی پشت جل گئی ہے اس لیے وہ ٹھنڈی چھاں ہے. اس لیے بیٹا یہ ڈنڈیاں نہ مارو, اپنے باپ کی بڑی عزت کرو حضرت, اپنے باپ سے بڑی محبت کرو. میرے والد صاحب حضرت وہ پیچھے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوتا رہا, سخت مزدوری کی جی, کھمبے پہ چڑھنا تار کھینچنی. میں لاہور سے آ گیا فارغ ہو کہ اللہ نے عزتیں دے دی, نام دے دیا چھوٹی سی عمر میں. دونوں باپ بیٹا نا ایک دفتر چلے گئے جہاں میرے والد صاحب نے انگوٹھا لگانا تھا. اب والد صاحب حضرت انگوٹھا لگائیں, انگوٹھا نہ آئے کوئی. یہ پیرس روڈ پہ ہم گئے حضرت, وہ جو بچی بیٹھی تھی نا بیٹی, وہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کہ کہیں سے لوشن لا کے نا بابا جی کے ذرا انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں تو پھر آپ دوبارہ انگوٹھا لگائیں لگ جائے گا. مجھے یاد ہے میں نیچے گیا, میں نے کیئر کا لوشن خریدا چھوٹا, میں نے آ کے نا ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھائے میں لوشن لگاؤں. مطلب جب لوشن لگانے لگا تو دیکھا کیا کہ ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا میں ابو جی لکیریں کدھر گئیں. خوشی بھی تھی کہ بیٹا کامیاب ہو گئے, اور جو مزدوری کی تھی وہ بھی یاد تھی, ملا جلا رجحان, خوشی بھی آنسو بھی. تو مجھے آگے سے کہتے, میرا سوال کیا تھا ابو جی لکیراں کتنے گئیاں, تو رو کے مجھے آگے سے کہنے لگے یار تیریاں لکیراں بنا میریاں مٹ گئیاں ہیں. ہائے ہائے بڑی قدر کرنا یار اپنے باپ کی. اصل میں قصور ادھر بھی بڑا ہے, اسی بھی تانوں ماں ہی سنائی ہے حضرت, اسی بھی تانوں ماں وہ بیچارے دا نا ہی نہیں لیا کسی نے, کسی کھاتے میں نہیں رہا. وہ میرے معاشرے کے پاس ایک جملہ نہیں ہے والد کے لیے, ماں ٹھنڈی چھاں, ماں کی دعا, جنت کی ہوا, ماں یہ ماں وہ, ماں ایسے, ماں. باپ کے لیے ایک جملہ نہیں میرے معاشرے کے پاس. میں نے بڑی کتابیں کھنگالی, کوئی باپ کے لیے جملہ مل جائے مجھے حضرت, ایک لبا حضرت, اور وہ بھی تم نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کوئی نہیں کیا ہے. وہ پلا کیا ملا, پیو دیاں گالاں دے کیو دیاں نالاں. میں جاؤ دفع ہو جاؤ, گالاں ہی لبیاں جو دیاں, تھانوں ککھ نہیں لبا ہوتا بیچارے دا غریب دا. میرا معاشرہ دیکھو کیسا ہے حضرت, جی لبیاں تے پھر گالاں ہی لبیاں, اور لبا ہی ککھ نہیں ہوتا بیچارے دا, اودا رہا ککھ نہیں. مزدوری کر کر کے میرے معاشرے کو صرف اس کی گالیاں نظر آئیں حضرت. نہیں بیٹا بڑی قدر کرنا. اور میں کہتا ہوں بچوں سے کہ مجھے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا کہ باپ, لیکن کیونکہ میں خود لیٹ ہوں حضرت, اس وقت پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے, میں رو سکتا ہوں, میں آنسو بہا سکتا ہوں, میں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا حضرت. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ. پتہ نہیں ہوتے تو میں کیا کرتا. اللہ یہ نہیں جب نہیں تھے تو میں نے کچھ نہیں کیا, جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے بڑا کیا حضرت. لیکن لیٹ ہوں جی, کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس, بس قبریں ہیں دونوں کی, بس وہ دیکھ لیتا ہوں حضرت, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جس کے پاس ہیں بھائی بڑا کچھ کر سکتے ہو تم. مبو فرماتے ہیں ایک بار ان کو مسکرا کے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے. 10.5 لاکھ روپے حضرت حکومت نے اس دفعہ خرچہ نکالا ہے حج کا, اور اس کے بعد بھی آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. اب 52,000 فٹ کی بلندی پہ جائیں گے, آپ کا جہاز جائے گا, آپ نے بڑے جوکم اٹھانے ہیں. پھر آپ منع, عرفات, مزدلفہ, کیا کیا مشقتیں لیکن ایک حاجی بھی آتے ہوئے کوئی ایسی رسید, کوئی ایسا پرمٹ, کوئی ایسا کاغذ نہیں لے کے آئے گا جس پہ لکھا ہو حاجی تیرا حج قبول ہو گیا. لیکن میرے محبوب بیٹھے ہیں, فرماتے ہیں کوئی 52,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کی ضرورت نہیں, نو PIA, نو کوئی کچھ بھی نہیں. فرماتے ایک بار ان کو محبت سے دیکھ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کریں گے. اس لیے حضرت جی جن کے پاس ہی ہیں ان کی قدر کرو یار, ان کی
اور دوسری بات، اور میں گفتگو ختم کروں گا، صاحب صاحب تشریف لائیں، جس نے قدر نہیں نہ کی، بے قدری کی، تو پھر تیار بھی رہنا۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن جس نے والدین کا دل دکھایا، یہ وہ گناہ ہے اللہ اس کے پردے نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کو مخلوق کے سامنے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا تاکہ مخلوق دیکھے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آخری بات بس، مولانا روم پھر مثنوی ہے حضرت جی، اب فرماتے ہیں اس میں کوئی بزرگ، زیادہ بزرگ ہو گئے رات کو، آپ کو پتا ہے حضرت جی بابے انکل ہروں کھانسیاں ہی نے نا حضرت، وہ بابے نے رات کو کھانسی کرنی، وہ جناب وہ ایک دن کیا ہوا، وہ جو بابے کی بہو تھی نا، وہ اپنے بندے کو کہنے لگی سارا دن رات تیرا ابا کھانسی کرتا ہے، مجھے نیندر نہیں پڑتی، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا ہوں دل کردہ یار کہ تو وہ کھانسی دی آواز آئے، یار دل کردہ حضرت کہ تو وہ کھانسی دی آواز، ساری پاکستان گھوم لی دنیا حضرت، ہر جگہ پروٹوکول، ڈاکٹر سلیمان یہ وہ صرف دل کرتا ہے کہیں سے وہ آواز، کیونکہ وہ واحد تھا جو مجھے اس آواز سے بلا سکتا تھا، اوے سلیمان، صرف وہ واحد تھا حضرت جو مجھے اس طرح بلا سکتا، باقی ترستے ہیں کان کہیں سے وہ آواز آئے، اوے سلیمان، اوے سلیمان، ترستے ہیں یار کہ تو کھانسی دی آواز آئے یار، لیکن چلی گئی حضرت، ختم، فنش، بس۔ وہ بد نصیب بیٹا، بیوی نے کہا سارا دن میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، رات کو تیرے ابے کی کھانسی سونے نہیں دیتی، اس کی کھانسی کا کچھ کر۔ اس نے میں کیا کروں، اب والد ہے میرا، اس نے کہا اس کو کہیں دور چھوڑا۔ بد نصیب بیٹا، مختصر کروں گا، باپ کے پاس آ گیا تھا، ابو جی ویکھو میں بھی سارے دن دا تھکیا ہونا وا، تہاڈی نوح بھی تھک جندی ہے، تو اس ساری رات کھانسی کر دیو تے نیندر نہیں پیندی۔ باپ تھا نا، اس نے کہا اچھا پتر میری کھنگ دی وجہ نہ نیندر نہیں پیندی، اچھا دس پھر کی کرنا ہی؟ وہ کہنے لگا ابو جی وہ جڑا ڈنگر والا کمرہ نہیں، پھر تھی راتی اوتھے لیٹ جایا کرو ہیں۔ اس نے کہا بیٹا اوتھے جے میں سوواں گا تانوں سکون دی نیندر آ جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں ابو جی، ظاہر ہے اوتھے تک کھنگ دی آواز آنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پترا میں اوتھے ٹر جانا۔ بیٹا اندر گیا، ایک کمبل لایا بابے کے لیے، وہ جب بابا کمبل پکڑ کے جانے لگا نا، تو مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو پوتا تھا نا بابے کا، اس نے وہ کمبل دادے کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کو کھول کے نا زمین پہ رکھا، اور پاؤں رکھ کے نا اس کو درمیان میں سے آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا پاس رکھ لیا۔ وہ باپ حیران ہو کے پوچھتا ہے بیٹا تو نے دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ اندر ڈھیر کمبل پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کو لے لینا تھا، دادے کا کمبل آدھا کیوں کر دیا؟ وہ آگے سے کہتا ہے ابو جی اس لیے آدھا کیا ہے، جب آپ اس عمر کو پہنچ کے کھانسی کریں گے تو یہ آدھا کمبل دے کے میں آپ کو بھی گاؤں والے کمرے میں چھوڑ کے آؤں گا۔ جب قدر نہیں کی تھی تو پھر تیار بھی رہی ہو، پھر تیار بھی رہی ہو، اس لیے میں بس گزارش کروں گا قدر کرو یار ان کی وقت ہے حضرت۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پہ میں اینڈ کروں گا، میں اسی بات پہ اینڈ کروں گا۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلے سائے اپنے دی آری آری چلا